السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل ویلیز فنٹاسی۔ دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں پودینہ کے بارے میں۔ پودینہ کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے پودینہ رومی یا پودینہ جنگلی کی، پودینہ فلفلی کی، ست پودینہ کی، اور پودینہ کا جو عرق ہوتا ہے اس کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو پودینہ ہوتا ہے، عربی میں سے فودن، سندھی میں پودینو، جبکہ انگلش میں منٹ کہا جاتا ہے۔ مائد کے حساب سے ایک بہت خوشبودار بوٹی ہوتی ہے جس کے پتے تلسی سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، مثلاً ایک جنگلی، دوسرا باغی، پھر ان کی بھی کئی آگے اقسام ہوتی ہیں۔ اگر ہم پودینہ رومی کی بات کریں تو یہ مائیت کے حساب سے ایک بیل نما بوٹی ہوتی ہے اور کافی خوشبودار ہوتی ہے۔ پتے ملائم گہرے ہرے رنگ کے اور کنارے دانے دار ہوتے ہیں جس پر لکیریں ہوتی ہیں۔ پتے گول، لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ پھول چھوٹے ہلکے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور برچھی کی طرح اس کے اوپر لگتے ہیں، اور جن کے اندر باریک باریک کالے رنگ کے اس کے تخم نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کی شاخیں زمین پر گاڑی جاتی ہیں جن سے جڑیں نکل کر دوبارہ پودینہ پھیلتا ہے۔ یہ عموماً باغوں باغیچوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ جون جولائی میں پھولتا پھلتا ہے۔ مقامی پیدائش کے حساب سے پاکستان، ہندوستان کے علاوہ یورپ کے بھی بعض علاقوں میں اسے کاشت کیا جاتا ہے۔ پودینہ فلفلی کی بات کریں تو اس کا تنا جو ہوتا ہے پہلو سیدھا ہوتا ہے، شاخیں ایک دوسرے کے مقابل، پتے بیضی اور کسی قدر رونگٹے دار، پھول بنفشی، خوشبو تیز، ذائقہ کالی مرچ کی طرح گرم اور تلخ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد منہ میں کافور کی طرح ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اس لیے انگریزی میں اسے جو ہے پیپرمنٹ کہتے ہیں۔ کیمیاوی اجزاء کے حساب سے ایک اڑنے والا تیل، ٹینن اور گوند پائی جاتی ہیں۔ پودینہ بری کی بات کریں تو یہ یورپ، ایشیا میں کھلی اور نمناک زمینوں میں ہوتا ہے۔ جولائی اور اگست میں کافی یہ پھولتا پھلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے پودینہ نہری کی، یہ عموماً پانی کے کناروں اور ندی نالوں میں، نہروں کے کناروں پر خود بخود ہو جاتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں بکثرت جولائی اور اگست میں اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم خشک درجہ دوم میں آتا ہے، اور محلل اور ملطف، جاذب، محمر جلد، قاتل کرم شکم، مسکن درد، مدر بول، مدر حیض، مرک، قاصر ریاح، مکوی معدہ کے علاوہ اس میں جو ہے تریاقت بھی موجود ہوتی ہے۔ استعمال کے حساب سے پودینہ زیادہ تر امراض معدہ میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً ضعف معدہ، درد شکم، نفع شکم اور ضعف اشتہا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قے و متلی کو تسکین دینے کے لیے اس کا جو شاندار یا عرق پلاتے ہیں۔ پودینہ کا پانی پلانے اور چکنا کرنے سے آنتوں کے کیڑے ہلاک ہو کر نکل جاتے ہیں۔ ناک اور کان کے کیڑے بھی اس کی طرح اس کے پانی سے مر جاتے ہیں۔ ادرار حیض کے لیے نہایت قوی الدوا ہے، اس وجہ سے حالت حمل میں اس کا حمول کرنے سے حمل ساقط ہو جاتا ہے، بلغم کو لطیف کر کے نکال دیتا ہے۔ مرک ہونے کی وجہ سے یرقان کے لیے بہت مفید ہے، مواد کو رقیق کر کے بذریعہ مسامات جلد کی طرف دافع کرتا ہے۔ شراب کے ہمراہ ضماد کرنے سے جلد کی سیاہی کو زائل کرتا ہے۔ بچھو اور بھیڑ وغیرہ کے مقام میں جہاں پر وہ ڈنگ مار دیتی ہے اس پر طلاق کرنے سے اس کے زہر کو جذب کر کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ پودینہ کے پتوں کا جو شاندار 4 روز ایام حیض سے قبل صبح شام بلکہ دن میں 4-5 مرتبہ پلانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ مشہور مرکب جو ہیں اس کے جو ہے جوارش پودینہ، جوارش انارین، عرق عجیب، عرق پودینہ ہیں، اور معجون فوتنجی جو کہ منجمد خون کو پگھلانے، انجماد خون مثانہ میں ہو خواہ معدے اور جگر کے درد کو زائل کرنے کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی اور کہنہ بخاروں میں بھی بہت مفید ہے۔ صفوف اصلاح معدہ طب نبوی دواخانہ، جس کی بنیادی جز جو ہے وہ پودینہ اور سنا مکی ہیں، جو کہ امراض معدہ اور قبض کے لیے بے مثال دوائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی پودینہ کے پتے پانی سے دھو کر روٹی کے ساتھ کھا لینا معدے اور جگر کو درست رکھتا ہے، بھوک خوب لگتی ہے اور یہ ہلکا ملین ہے۔ خوراک 15 سے 20 پتے تک اس کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ست پودینہ کی بات کریں تو یہ ایک لطیف قلمی ہوتے ہیں جو
کیمیاوی طور پر پودینہ فلفلی کو کشیدہ کرنے کے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بے رنگ قدرے معمولی زردی مائل ہوتی ہیں۔ زیادہ گرمی اور دھوپ میں روغن کی جو شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بو تیز، ذائقہ بھی تیز ہوتا ہے اور نہایت خوشبودار ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم خشک درجہ اول میں آتی ہے۔ استعمال کی بات کریں تو مکئی معدہ کا سریا، درد شکم اور وجل فوائد کے علاوہ معدے کی سوجن کا السر اور جو ہے معدے میں جو انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ بخاروں کے میں جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ تحلیل کرتا ہے، بخار کو کم کرتا ہے، ہیضہ کے درد کو زائل کرتا ہے، اور جو ہے ان تمام امراض میں اس کو مطلب اکیلے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کافور اور اجوائن کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور مقدار خوراک کے حساب سے 1 سے 3 قطرہ جو ہے اس کا جو ست پودینہ جو ہوتا ہے وہ 1 سے 3 قطرے تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جو اس کے جو مشہور مرکبات ہیں ان میں امرت دھارا بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ پیغام صحت، صفوف ہاضم، طب نبوی خانہ کا جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد اس کے ہم بات کریں گے ارک پودینہ کی۔ ارک پودینہ جو ہے متلی اور قے کو روکتا ہے، ہضم کے افعال کو درست کرتا ہے، مکئی معدہ ہے اور کا سریا اور کہنا بخار میں بہت مفید ہے۔ مقدار خوراک 1 کپ ارک صبح نہار منہ پی لیں، اور شدت مرض میں دن میں 2 یا 3 بار بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ پودینہ کو ہی یہ بھی ایک قسم ہے پودینہ کی، اور اس کے کافی سارے نام ہیں۔ عربی میں سے مشک، ترامشق، فارسی میں پودینہ، کوہی سندھی میں پودینو نوجبلی کہا جاتا ہے۔ پودینو جبلی مطلب پہاڑی پودینہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جبل کو سندھی میں جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پودینہ جو ہے ایک پودینہ کی قسم ہے۔ اس کا پودا 2 یا 2.5 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ پھول بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک روئے دار ہوتے ہیں۔ پتے چھوٹے چھوٹے گولائی کے ہوتے ہیں، تقریباً اس کی نوکیں بھی نکلی ہوتی ہیں۔ رنگ سبز، قدرے سفیدی مائل، ذائقہ تیز ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم خشک درجہ سوم میں آتا ہے۔ افعال کی بات کریں تو کاسریا، مدر بول اور مدر حیض، قاتل کرم شکم ہوتا ہے۔ استعمال کے حساب سے اس کو زیادہ تر ادرار حیض، اخراج جنبین اور مشمیہ کے لیے، اور پیشاب کو جاری کرنے کے لیے، اور کرم شکم کو ہلاک کرنے کے لیے سفوف یا جوشاندہ بنا کر پلایا جاتا ہے۔ معدہ اور جگل تحال کے امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ کولک پین کو بھی یہ نافع ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو استعمال پودینے کی طرح ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کی قسم میں تقریباً اس کے اجزاء اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر کیمیاوی اجزاء کی بات کریں تو ایک اڑنے والا تیل، لطیف روغن اور یولیگون نامی جوہر پایا جاتا ہے۔ مذکورہ روغن جو ہے کافی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صابن کو خوشبودار بنانے اور جو ہے مصنوعی جوہر پودینہ منتھول بنانے کے بھی کام آتا ہے۔ مقدار خوراک کے حساب سے 5 سے 7 ماشے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات میں مطبوع مدر، تمس، حیض جو ہے اس کا کافی مشہور مرکب ہے۔ نوٹ کریں کہ اگر اس کو کمرے میں رکھا جائے تو اس کی بو سے پسو وغیرہ جو حشرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی پودینہ کے بارے میں چند چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی۔ کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔